ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ محنت ہے، اور جو کفن میں لے جانا ہے، بلکہ پیپاڑ والوں کفن میں لے کے کیا جانا ہے؟ لوگ اپنی دولت پر غرور کرتے، گھمنڈ کرتے، میں دولت مند، میرا مان۔ کورونا نے کیا نہیں سکھایا ہمیں؟ کورونا میں مرنے والے جب مر رہے تھے تو کورونا نے بتایا کہ اولاد بھی تمہاری نہیں ہے وفادار، بھائی بھی تمہارے سچے وفادار نہیں۔ حالانکہ لڑنا نہیں بھائیوں سے، اولاد کو دشمن کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ جس سے قدرت نے پیار کا حکم دیا پیار کرو، لیکن اللہ سے زیادہ پیار کسی سے مت کرو، اللہ کے رسول سے زیادہ پیار کسی سے مت کرو۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ منظر؟ 8-10 مہینوں نے ہمیں کیا نہیں سکھایا کہ اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کورونا میں باپ مرا تو بیٹے نے جنازے کو کاندھا نہیں دیا۔ بولو یہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ باپ کی میت کو بیٹا کندھا نہیں دے رہا ہے کہ مجھے بھی کورونا نہ ہو جائے، بھائی کی میت میں بھائی شریک نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے بھی کورونا نہ ہو جائے۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی اور بتا دیا گیا کہ قیامت کے لیے اللہ رسول کا فرمان ہے، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس قیامت نے بتا دیا کہ بھائی کو اپنی جان پیاری تھی، بھائی کا کندھا پیارا نہ تھا، بھائی کی میت پیاری نہ تھی، بھائی کو کندھا دینا پیارا نہ تھا۔ ارے بے شمار جنازے تو ایسے بھی ہوئے کہ بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے تدفین ہو گئی۔ جو لوگ اپنی دولت میں گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، ان کو یہ پیغام ملا، خود ان کے پیسوں کا لوگوں کو کفن بھی نہیں ملا، کسی کو گورنمنٹ کے پیسوں کا کفن ملا۔ حالانکہ کورونا میں مرنے والے وہ لوگ برے نہیں ہیں، کیونکہ وہ وبائی مرض میں دنیا سے گئے ہیں تو وہ شہید ہیں۔ لیکن عبرت تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا، کہ اگر قدرت نہیں چاہتی تو خود کے پیسے کا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کس دولت پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ کس دولت پہ غرور کرتے ہو؟ کس اولاد پہ تکبر کرتے ہو؟ میری اولاد، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کندھا دے گا، قدرت نہ چاہے تو تیرا بیٹا بھی کندھا نہ دے۔ یہ سکھایا ہے ہمیں قدرت نے۔ کچھ تو سیکھو، کچھ تو غور کرو۔ بس جو ساتھ میں نہیں جانا ہے اس کے لیے رات و دن محنت ہے، اور جو کفن میں جانا ہے جسے عمل کہتے ہیں، جسے اعمال کہتے ہیں، اس کے لیے کیا محنت ہو رہی ہے۔ رات بھر دولت کے لیے جگتے ہیں، کیا کبھی ہم فجر کے لیے بھی جگ رہے ہیں؟ کبھی ہم اس کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں؟ اتنی غفلت میں زندگی اچھی نہیں، آؤ غفلت سے نکلو۔ تو میں عرض یہ کرنے چلا تھا کہ جہنم نے 70,000 مرتبہ رو کر، یہ غریب نواز کے ملفوظات میں ہے، جہنم نے 70,000 مرتبہ رو کر پوچھا، اللہ یہ ویل نامی وادی کے اندر جو عذاب ہے، پوری جہنم میں سب سے سخت تر عذاب ہے، یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، ان کے لیے ویل میں عذاب ہے۔ یعنی نماز تو پڑھتے مگر وقت گزار کے پڑھتے۔ سوچو میرے بھائیوں، ذرا غور تو کرو، اندازہ تو کرو، جو نماز میں سستی اور غفلت کرے ان کو اتنا سخت تر عذاب ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، جو مسجد میں جاتی نہیں، معاذ اللہ جن کا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے میں ان سے بیزار ہوں، آقا فرماتے میں ان سے بیزار ہوں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو اگر وہ غریب ہے، بے نمازی اگر غریب اس کو زکات مت دیا کرو، فرماتے بے نمازی کو زکات مت دو۔ آقا فرماتے بے نمازی کو اپنے پاس مت بٹھاؤ، اس لیے کہ بے نمازی کو اپنے پاس نہ بٹھانا کیونکہ بے نمازی پر مسلسل آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ جو جماعت چھوڑنے کا عادی ہو جائے اور جو جمعہ کی نماز نہ پڑھے اس کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا، کیونکہ اس نے تو اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار کر کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔
सिर्फ जो जमात छोड़ने का आदी हो जाए उसके लिए अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं, जो नमाज न पढ़े उनका अंजाम क्या होगा। खुदा के लिए एक दिन मौत है ना, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। यहां गफलत में तो जिंदगी गुजर जाएगी और जिंदगी गुजर रही। सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं, जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो अपनी जिंदगी को ज़ाय कर रहा है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है। आओ गफलत से निकलो, अपनी जिंदगी का कोई मकसद है, हम क्यों पैदा हुए, अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को नमाज के हवाले से कितना हसास कर दिया था, कितना हसास कि वो सफर में रहते थे तो भी उनकी नमाज नहीं छूटती थी, वो जंग में भी रहते थे तो भी उनकी नमाजें नहीं छूटती थी, हत्ता कि वो बीमार रहते थे तो भी उनकी नमाजें नहीं छूटती थी। और अगर अल्लाह अकबर किसी सहाबी की जमात अगर छूट जाती तो वो ऐसे रोते थे जैसे किसी बेटे की मैयत पर बाप रोता है, बेटे की मैयत में बाप रोता, ऐसे रोते थे। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला, एक मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी की नमाज फजर छूट गई, नींद ऐसी आ गई कि फजर की नमाज छूट गई। इतना रोए कि रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई। फिर आखिर निदा आई, बायजीद इतना क्यों रोता है, तू एक नमाज छूटने पर इतना रोया कि जा आज हमने तुझे 1000 नमाजों का अजर अता फरमा दिया। ये एहसास था, एहसास नमाज को वो कितना कीमती समझते थे, नमाज को कितना अहम समझते थे। अल्लाह अकबर कि बेटे की मौत पर उनको उतना सदमा नहीं होता था, बेटे की मौत पर उनको इतना गम नहीं होता था जितना नमाज के छूट जाने पे गम होता था। और आज तो नमाज छूट रही, कान पे जूं तक नहीं लगती, कान पे जूं तक नहीं लगती। हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि अगर कभी कुत्ता निजासत से, गंदगी से भरा हुआ आ रहा और बेनमाजी दूसरी तरफ से आना और तुम रास्ते से जा रहे हो, या तो तुम्हें कुत्ते की तरफ हटना पड़े जो गंदगी में भरा है, या तो तुम्हें बेनमाजी की तरफ हटना पड़े। हटना किधर चाहिए, दाएं बाएं में किधर हटना चाहिए। और फरमाते हैं, हालांकि इन मलफूजात को लोगों ने हुजूर गौसे पाक की तरफ भी मंसूब किया है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक तरफ बेनमाजी आए और एक तरफ गंदगी और गलाजत में भरा हुआ कुत्ता, दाएं बाएं हटना हो तो हटे किधर, तो फरमाते हैं कुत्ते की तरफ हट जाओ। अगर हटना पड़े तो कुत्ते की तरफ हट जाओ, बेनमाजी की तरफ नहीं हटना। क्यों? इसलिए कि कुत्ते की नजासत लगेगी तो वो चुल्लू पर पानी से धुली जा सकती है, कुत्ते की नजासत पानी से धुली जा सकती है, लेकिन बेनमाजी की नहूसत लगेगी तो उसे दुनिया का कोई पानी नहीं धुल सकता। हजरत काबे अहबार। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।